آگے چلتے ہیں سر صاحب. ایکس پر ایک سوال پوچھا گیا کہ دنیا کی واحد ایسی آواز جو 24 گھنٹے دنیا میں گونجتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ بالکل پسند کروں گا. الحمدللہ اذان کے علاوہ اور کون سی ایسی بات ہے؟ ممکن ہی نہیں. چونکہ کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے. وہ تو دنیا کا نظام تو کہیں رات کے 2 بجے ہیں، کہیں صبح کے 4 بجے ہیں، یا جو بھی ہے سلسلہ. تو اذان کا میرا خیال ہے، ظاہر ہے کانٹ بی شور، میرا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن واحد صرف ایک میرا خیال ہے، بلکہ مجھے یقین ہے، لیکن میں ظاہر ہے میرا کوئی پتہ تو نہیں مجھے. میرا خیال ہے کہ اذان کی آواز جو ہے کال یہ اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے مریم جی. میں پھر آپ کا ادھر وہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس. اذان کیسے معرض وجود میں آئی اور کن کن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، پہلے کیا کیا مشورے تھے، یہ موجود ہے. چلو بالکل. نیکسٹ. وزیر اعظم نے سیمی کنڈکٹر پروگرام کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے کہا کہ مصنوعی ذہانت میں عبور رکھنے والی قومیں ہی دنیا پر حکمرانی کریں گی. واہ بھائی ماشاءاللہ، کیسا کیسا عالم فاضل لیڈر ساڈے کول کہ مصنوعی ذہانت میں عبور رکھنے والی قومیں ہی دنیا پہ حکومت کریں گی. او بھائی جی نہیں، اے مصنوعی ذہانت انسانی اور اصلی ذہانت دا بچہ ہے، بغل بچہ ہے. اور یاد رکھنا دنیا میں حکمرانی ذہانت نے کی ہے. ڈسپلن، ذہانت. پہلے وہ لوگ غالب آئے جنہوں نے گھوڑے کو وار مشین، جنگی مشین کے طور پہ استعمال کیا. ان پہ قابو ان لوگوں نے پایا جنہوں نے گھوڑے کی منووربلٹی، یعنی قدرت کی ایک بنی ہوئی مشین جس نے اس پہ سوار ہو کے جنگیں منگیں یہ وہ، اس کو امپروو کیسے کیا انہوں نے؟ رکاب ڈالی، لگام ڈالی، کاٹھی ڈالی. وہی مشین کئی گنا ضربیں کھا گئی. وہ بھائی مصنوعی ذہانت نہیں، اتنے ساڈی جمہوریت بھی مصنوعی، ساڈا استاد بھی مصنوعی. ہم تو سوائے تصنع کے ہیں ہی کچھ نہیں. اپروچ یہ غلط ہے. مصنوعی ذہانت جو ہے وہ آپ نے مریخ سے خریدی ہے. یہ انسانی ذہانت کا ایک معجزہ ہے. ایٹم، معمولی ذرہ، اس کی توانائی ڈھونڈنا، کشش ثقل ڈھونڈنا، یہ انسان کا، جو انسان ہو، آدمی ہیں ہم لوگ. عالم اسلام پیچھے ہے کہ یہ جو ہماری 2 ارب آبادی ہے یہ آدمیوں پہ مشتمل ہے. بندہ تو ایک ہی بڑا بھاری ہوں ہے. وہ جس نے اتنی ایڈیسن ایک ہی کئی ارب پہ بھاری ہے، جو کچھ ایک بندہ دے گیا. ہم آج 2 ارب یا پتہ نہیں کتنے جتنے بھی ہیں وہ نہیں، ہم تو ایک بھی نہیں کر سکے. دیکھو ذہانت اور کہاں سے آتی ہے، یہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. ہر پودے کو ایک جتنا پھل نہیں لگتا. ہم تو نسلیں روڑ رہے ہیں. ایسے نہیں جیسے بچے. ایک بار بنگلہ دیش میں، بڑی پرانی بات میں کر رہا ہوں، تو میرے ساتھ وہ ایک سعودی تھے، ظاہر ہے مسلمان، انہوں نے ڈالرز بانٹے بچوں میں. سننے والی بات ہے، ان بچوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان نوٹوں کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کے پانی میں ڈال دی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. یہ جو بات ہے نا مصنوعی ذہانت، یہ بغل بچہ ہے اصلی ذہانت کا. اور یہ آتی ہے تعلیم سے، تربیت سے، ماحول سے، خوشگوار، آسودہ، یہ وہ سارا، زندگی سموتھ ہو، عیاشانہ نہ ہو. جتنے بڑے لوگ ہیں دنیا کے، سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، موجد، ڈسکورر، وہ متمول سفید پوش گھرانوں کے بچے. یہاں تو وہ بھی نہیں، تم تو بھوک سے مار رہے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے؟
کہ آپ اگر بالفرض ہمارا اسکول گوئنگ بچہ اگر 5 کروڑ ہے، اگر ان کو اعلیٰ تعلیم مل رہی ہوگی تو 5 کے ہم کام کے نکل آئیں گے. یہ نہیں کہ سارے ایڈیسن بن جائیں گے، وہ وہاں بھی نہیں بنتے، ہمارے یہاں ایک بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ بددعائے ہوئے لوگ ہیں، یا ان کے دل گندے ہیں یا ان کے دماغ سڑے ہوئے ہیں. 25 کروڑ کی آبادی لے کے پھر رہے ہو، دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہے. خدا کا خوف کرو، تم ان میں سے ایک بھی ڈنگ کا نہیں نکال سکتے. ہر پودا تعداد میں اگر آپ 100 جامن لگاؤ تو ہر جامن کو ایک جتنا پھل نہیں لگے گا. سو اپنی نسلوں کو، تاکہ ان میں تناسب بڑھے کو بہتر لوگوں کا، باقی پھر ساڑھے جیسے چول ہی رہ جائیں گے. اور دیکھو یہ منفی بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، منفی اور مثبت استعمال شیطان کا بھی ایک اچھا استعمال ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کیسے جملہ نہ کہیں پڑھو گی نہ سنو گی. شیطان کا بھی اچھا استعمال ہے، اس کو دھتکار دو، سرخرو ہو جاؤ گے. ورغلاتا ہے نا. سو ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال. انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جتنا خون مذہب کے نام پہ، یہ ہندوؤں کی آپس کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. اچھا، سو ذہانت اگر منفی ہوگی تو کمیشن کیک بیک کرپشن میں تبدیل ہو جائے گی. ان فنون میں آپ باقی تو پھر ایسی ذہانت وہ لعنت کہلائے گی، لیکن ہوگی نہیں. بھائی ایول جینیس کس کو کہتے ہیں؟ جینیس تو ہے لیکن ایول ہے. یہ جو ہے کہ مصنوعی ذہانت نہیں، اصلی ذہانت کی پیداوار ہے مصنوعی ذہانت. اور میں تو اس کا بہت بڑا مدعا ہو گیا ہوں. مجھے تو جیسا آئینہ اس نے دکھایا ہے، سبحان اللہ، مجھ سے میرا تعارف آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کرایا. لیکن وہ اختراع کس کی ہے؟ وہ ڈسکوری. چلو، بہت خوب کہا. اصلی ذہانت کی. اگلے موضوع پہ چلتے ہیں سر صاحب. متفرق رپورٹس کے مطابق فی کلو چینی کی قیمت 210 روپے تک پہنچ گئی ہے. لاہور میں دودھ کی قیمت تقریباً 220 روپے فی لیٹر ہو گئی. گوبھی 300، مٹر 500 روپے کلو، نان اور خمیری روٹی 5 روپے اضافے کے بعد 30 روپے کی، جبکہ ایک ٹماٹر 70 روپے کا ہو گیا. دیکھو بات سنو، میں ہوں ایک بے شرم، بے حیا، ڈھیٹ، مردہ ضمیر آدمی. میری طرف سے دودھ 1000 روپے لیٹر بھی ہو جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ گوبھی 3000 روپے کلو ہو جائے، مجھے نہیں فرق پڑتا. مجھے کیا سنا رہی ہو؟ ٹماٹر 70 کا، میں کی کریں 70 کا؟ مجھے تو نہیں پتا. ٹھنڈ پروگرام ہے، ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے، روتے پھریں. جنہوں نے ان کو دینا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ یاد ہے ساڈا کیڑا وزیر خزانہ سی، یہ پتہ نہیں کیڑا سی، لوگ ہنس کے یہ میڈیا کے ساتھ بات کر رہا تھا. انہوں نے پوچھا فلاں فلاں کو پتا، اس نے جو قیمتیں بتائیں وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے. پرانی بات ہے، ذرا چند سال پرانی، میرا خیال پی ٹی آئی کا ہی تھا کوئی. وہ لوگ ہنس پڑے، پتہ نہیں کیا بانگیاں مار رہا تھا وہ. دیکھو بات سنو، یہ اللہ کرے زور ستم اور زیادہ، کہتے ہیں نا بلی پہ بھی، بلی معصوم کمزور جانور، وہ کہتے ہیں کھڑکیاں دروازے روشن دان بند کر دو، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. اللہ کرے زور ستم اور زیادہ. گرام فروشی روکنے کے لیے محکمہ بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں پیرا پی ای آر اے، پیرا کیا ہے، وہ کیا بیچتا ہے، وہ دا بوجھ بھی مہنگائی شامل کر لو. بند کرو اس منوس نو. اس کی کارکردگی پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. دکاندار منمانیاں کیسے کر سکتا ہے؟ منمانی دکاندار، اگر کوئی گورننس ہو، کوئی ایڈمنسٹریشن ہو. اب ڈپٹی کمشنر نے اگر اسسٹنٹ کمشنر کو کہا وہ کیا کر رہے ہیں، اگر نہیں کرتے سیک کرو ان کو. یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں واپس جاؤ. ہماری اوقات نہیں ہے ہم مہذب قوموں کی نقلیں کریں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا.
یہ جو آپ یہ اس گورنمنٹ کے بارے میں تو ان کا نہ کروں، یہ جو سیدھا فارغ کریں کرو،